بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصیام رمضان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ رواہ مسلم والنسائی واحمد واخرجہ البخاری ونحوہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ماہ رمضان کی عزت و عظمت کو بتاتی ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے سارے کے سارے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی نیکیاں آسمانوں پر رمضان میں بہت زیادہ چڑھتی ہے، اس لیے سارے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے گناہ رمضان میں کم ہو جاتے ہیں، اس لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا بات، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس مہینے کے احترام میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں سے مراد رحمت و بخشش کے دروازے اور جہنم کے دروازوں سے مراد غصے کے دروازے ہیں، مگر صحیح بات یہی ہے کہ یہ حدیث جیسی ہے ویسی ہی ہونی چاہیے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں یہ کیوں فرمایا کہ شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے؟ شیطانوں کو اس لیے بند کیا جاتا ہے کہ رمضان کے بعد 11 مہینوں میں ان کا جو زور چلتا تھا مسلمانوں پر، وہ زور ان کا کمزور پڑ جاتا ہے۔ بعض احادیث صحیحہ میں یہ فرمایا کہ ان کے گلوں میں توق ڈال کر دریاؤں میں ڈال دیے جاتے ہیں شیطان، کیونکہ شیطان آگ سے بنے ہیں اور آگ کا علاج پانی ہے، لہذا ان کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور عید کا چاند ہوتے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ اس لیے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں پر ان کا زور نہ چلے اور مسلمان اللہ کی طرف توبہ کرے، عبادت کرے، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے مہربانی ہے کہ شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث پر ایک سوال ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ بھئی جب شیطان بند کر دیے جاتے ہیں پھر بھی بعض لوگ رمضان میں گناہ کرتے ہیں، لڑائی بھی کر لیتے ہیں، افطاری کے وقت حلیم کے وقت بھی مارم ماری کرتے ہیں، بعض لوگ افطار کے وقت بھی مارم ماری کرنے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اور جب شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ گڑبڑ یا یہ حالت کیوں پیش آتی ہے؟ تو علماء نے اس کے بہت سارے جواب دیے، دھیان سے سنو اس کو، کہ یہ جو لڑائیاں وغیرہ اور چھوٹے موٹے گناہ رمضان میں ہوتے ہیں، اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ بڑے شیطانوں کو تو بند کر دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹوں کو کھلا رکھا جاتا ہے، یہ شیطانیت کراتے ہیں۔ ایک دوسرا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ جیسے لوہار کی بھٹی میں لوہے کو گرم کیا جاتا ہے، گرم کیا ہوا لوہا آگ کی طرح جلتا ہے، باہر نکالو تب بھی اس کو پانی میں ڈالو، پانی میں رکھا جاتا ہے، بہت لمبی دیر تک رکھا جاتا ہے، اس کے بعد بھی اس کو نکالو آپ اور اس کی آگ جیسا لال کلر ختم بھی ہو جائے پھر بھی ہاتھ لگاؤ تو آپ کو گرم لگے، چونکہ بہت لمبے ٹائم تک وہ لوہا آگ میں رہا تو اس کے اثرات پانی میں ڈالنے کے بعد بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ 11 مہینے چونکہ گناہوں میں رہتے ہیں تو رمضان میں بھی ہلکا سا اس کا اثر آ جاتا ہے،
تو وہ گناہوں میں 11 مہینے لوت پوت رہتے ہیں، اس کی وجہ سے رمضان میں چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ علماء نے ایک دوسری ایگزامپل دی ہے کہ اس کو ایسا سمجھو جیسے کوئی بائسیکل چلاتا ہے، سائیکل چلاتے چلاتے پیدل مارتا ہے، پیدل مارتا ہی رہتا ہے، مگر پیدل اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ پاؤں میں لگنے کا خطرہ ہے تو وہ پاؤں پر لے لیتا ہے، اس لیے کہ سائیکل چل پڑی ہے، سائیکل تیزی سے چل پڑی ہے، اب پیدل مارنے کی زور سے بولو بھائی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اسی طرح ہم نے 11 مہینے گناہوں کے اتنے پیدل مارے ہیں کہ شیطان تو جیل میں ڈال دیے گئے، مگر پھر بھی جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں اس کا کارن اور اس کا ریزن یہ ہے کہ 11 مہینے ہم نے بائسیکل کے پیدل مارے، رمضان میں بھی وہ گناہ کی سائیکل دوبارہ چل پڑتی ہے جب 12 مہینے ہم گناہوں میں رہنے کے لیے۔ تو یہ ہو گیا حدیث کا مطلب کہ بھائی جب شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، پانی میں ڈال دیا جاتا ہے پورے رمضان، پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا یہ جواب دیا گیا۔ دوسری حدیث آئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه ابواب الجنہ وتغلق فيه ابواب النار وتسلسل فيه الشیاطین۔ ایک ہی بات ہے، دوسرے انداز میں دوسرے صحابی نقل کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تھی، دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ یہ ماہ رمضان آ گیا، تمہارے پاس پہنچ چکا ہے، ان قریب پہنچنے والا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو جیلوں میں پانی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت عرفجہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، دھیان سے سنیے کہ میں ایک مکان میں تھا، حضرت عرفجہ فرماتے ہیں وہاں عتبہ بن فرقد بھی تھے، یہ بھی صحابی ہیں، عتبہ بن فرقد۔ عرفجہ کہتے ہیں میں ایک گھر میں تھا اور وہاں یہ صحابی بھی آئے تھے، میں نے ایک حدیث بیان کرنا چاہی، حضرت عرفجہ کہتے ہیں، لیکن وہاں ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ حدیث بیان کرنے میں مجھ سے زیادہ حقدار ہے، بس انہوں نے خود نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے یعنی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر سرکش اور خبیث شیطان کو جکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے، اور اعلان کرنے والا فرشتہ ہر رات کو اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے فرشتہ رمضان میں؟ اے بھلائی کو چاہنے والے آ جا، اور اے برائی کے چاہنے والے رک جا۔ رمضان میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ کتنا مبارک مہینہ ہے، اے نیکی کمانے والے آگے بڑھ، اور یہ گناہ کرنے والے رک جا، گناہ مت کر، یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس حدیث کے آخری جملے سے پتہ چلا کہ یہ بھلائی کو پانا اور فساد اور برائی سے بچنے کا مہینہ ہے۔ کسی مسلمان کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ رمضان میں نیکیاں کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کا اہتمام نہ کرے، یعنی مسلمان کو چاہیے کہ نیکی کمانے میں مشغول رہے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ آگے کی حدیث حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرما رہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رمضان فصم 30 الا ان ترى الهلال قبل ذلك۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آ جائے تو 30 روزے رکھو، یعنی 30 رکھو، ہاں اگر آگے کیا فرمایا الا ان ترى الهلال قبل ذلك، ہاں یہ کہ کبھی چاند 29واں ہو جائے تو 29 رکھو، چاند نظر آئے تو 29 رکھو۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور اگر چاند نظر نہ آیا تو فرمایا 30 مکمل کرو۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا
کہ سفر میں روزہ نہ رکھو، بعد میں اس کی قضا کر لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا اور آپ سفر میں تھے۔ مدینے سے دور ایک جگہ ہے مر الزہران، وہاں آپ تھے اور آپ کے لیے کھانا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق سے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ۔ رمضان چل رہا تھا، آپ مسافر تھے، سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ زور سے بولو بھائی، روزہ چھوڑنے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق عمر سے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو روزہ رکھا ہے سفر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں ہوں تو اپنے ساتھیوں کے لیے سواری باندھو تاکہ ان کو سفر میں سواری کی مدد کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور ان کے لیے نیک کاموں میں مدد کرو اور قریب ہو جاؤ اور کھا لو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نفل روزہ ہے اور سفر کا معاملہ ہے تو روزہ توڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کی قضا کر لیں، بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ البتہ اس حدیث سے یہ استنباط کرنا مقصود ہے کہ رمضان المبارک بھی ہو تب بھی آدمی کو سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے، روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، مگر کوئی رکھنا چاہے تو فرمایا ثواب زیادہ ہے سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کا۔ ایک تو روزے کا ثواب، اور ایک آپ کو اللہ نے چھٹی دی تھی کہ روزہ مت رکھو، اس کے باوجود آپ نے روزہ رکھا، اس لیے ڈبل ثواب کی امید۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہماری اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم رمضان کا بیان شروع کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہوا کہ گھوڑے چھوٹ گئے اور آپ طبیلہ باندھ رہے ہیں، گھروں میں پانی گھس رہا اور آپ پار باندھ رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ رمضان سے پہلے ہی رمضان کی محنت کرو تاکہ روزہ نہ رکھنے والے، نماز نہ پڑھنے والے، شب قدر کی تلاش نہ کرنے والے، افطار و سحری نہ کرانے والے سب یہ نیکیوں میں مشغول ہو جائیں، زکوٰۃ نہ دینے والے سب زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں۔ ابھی تک آپ نے رمضان کی فضیلت سنی۔ عن عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها وارانی صبحها اسجد في ماء وطين قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وان نثر الماء والطين على جبهته وانفه۔ دھیان سے سنی، رمضان المبارک کی جان شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں فرمایا قرآن پاک میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات جس کو مل جائے 1000 مہینہ کھڑے کھڑے عبادت کرنے کا ثواب۔ 1000 مہینہ، 1000 مہینے کا ٹوٹل لگاؤ تو 83 برس اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ گویا 5 رات جاگ لے کوئی، 21، 23، 25، 27 اور 29، 21، 23، 25، 27، 29، اپنی اپنی کنٹری کے حساب سے جو رات آپ کو مل رہی ہے 5 راتیں جاگ کر عبادت کرو، اور یہ اسی وقت ملے گی جب آپ دن کو آرام کر لیں گے اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ کتنے اللہ کے بندے بندیاں ہیں جو اپنے کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، دن کو آرام کر لیتے ہیں اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں، جہاں فضائل رمضان کا بیان ہے، وہاں لکھا ہے کہ یہ ریلوے پر کام کرنے والے چند پیسوں کی خاطر رات رات بھر جاگتے ہیں، اور ہم اللہ کے بندے ایک شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے جس کا ثواب 83 برس اور 4 مہینے ہیں، ہم 5 رات جاگنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن انیس فرماتے ہیں، حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر دکھائی،
یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلایا کہ یہ شب قدر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر مجھ کو بھلا دی گئی، رات سو گئے تو آپ کو بھلا دی اللہ کی مصلحت۔ سنیے دھیان سے، میرا خیال ہے، راوی فرماتے ہیں کہ اس رات کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں گا، یعنی وہ رات کی نشانی ہے کہ ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں بھی صرف مٹی ہوتی تھی، اور جب کچی مسجد میں سے بارش اور رین گرتا ہے تو وہ ظاہر کیچڑ ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میرا خیال ہے کہ میرا سجدہ کیچڑ میں ہو، اور یہ علامت ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے اس رات فجر سے پہلے ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ رمضان کی 23ویں تاریخ اور اسی رات بارش ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، جب آپ فارغ ہوئے فجر میں تو دیکھا گیا کہ آپ کے چہرے، ناک کو پانی اور مٹی کا نشان تھا، یعنی آپ کی پیشانی پر اور آپ کی ناک پر مٹی اور پانی کا یعنی ہلکے سے کیچڑ کا اثر تھا۔ یہ علامت تھی کہ شب قدر ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتلا رہی کہ 27ویں رات جو لوگ لے کر بیٹھ گئے یہ بالکل غلط۔ بھائی اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، باہر مت بیٹھو، لوگ اندر بیٹھے ہیں اور آپ لوگ باہر بیٹھے ہیں، بعد میں پڑھ لینا نماز، بیٹھ جاؤ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ صرف 27ویں رات کو جاگنا 27 یہ جہالت ہے، کیونکہ یہ رات تو گھومتی رہتی ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29۔ لوگ الگ الگ دیکھتے ہیں، اعتکاف کرنے والے بھی دیکھتے ہیں، جو شب قدر کی مستقل تلاش کرتے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ نشانی بتلائی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں رمضان کی 23ویں رات تھی ایک وقت۔ اس سے لوگوں نے ان کا رد ہو جاتا ہے جو صرف 27ویں رات کو عزت والی رات سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں بھی ہوئی، کبھی 25ویں بھی ہوئی، کبھی 21ویں بھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 29ویں بھی دیکھا۔ نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم نہیں دیا گیا، اور نہ آپ کو علم غیب تھا۔ علم غیب جتنا ہی جانتے تھے جتنا اللہ نے آپ کو بتلایا تھا، ورنہ یہ دعویٰ کرنے والے لوگ اس چیز کے بارے میں کیا کہیں گے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی نشان بتائی پھر بلا دی گئی۔ غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ فلاں تاریخ تھی، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں۔ بھائی زور سے بولو، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ غیب کا علم نہیں، دوسری بات کہ ہر رات ہر سال گھومتی رہتی ہے۔ ایک ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تھا کہ 23ویں رات ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں تو کیا ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات علم غیب جاننے کے بعد بھی بھول سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا دی تھی 23ویں رات، اللہ کی مصلحت تھی۔ بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ 27ویں رات ہی کو پکڑ کر عبادت کرتے ہیں بالکل غلط ہے۔ لہذا آدمی کو کم از کم 10 رات اور اس سے کم کرو تو 5 رات جو ہے کم از کم پوری رات عبادت کرنی چاہیے۔ کرنے والے ایک جھونکا بھی نہیں مارتے، ایک جھونکا نہیں مارتے۔ آگے حدیث آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اخیر عشرہ شروع ہوتا تھا، جو بھائی جو باہر ہے وہ اندر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اخیر عشرہ شروع ہوتا تھا تو 21 رات سے 21ویں رات سے حدیث میں ہے خود بھی جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، وَشَدَّ الْمِيزَرَ اور آپ لنگی مبارک کو مضبوط باندھتے۔ لنگی مبارک کو مضبوط باندھنا اشارہ تھا کہ شب قدر کی تلاش کا عشرہ آ چکا، لیلۃ القدر، مگر بہت غفلت ہے امت۔ اللہ تعالیٰ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے، اور ایک اور کتاب ہے بڑوں کا رمضان،
اس میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے بعض استادوں کو دیکھا کہ جب سے بالغ ہوئے انتقال ہو گیا، کبھی ان کی شب قدر ہاتھ سے چھوٹی نہیں۔ کیا مزہ اٹھائیں گے جنت میں جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے قیامت کے دن۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، جب قیامت کے دن سکیل کیا جائے گا تو شب قدر کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، کیونکہ ایک شب قدر کا ثواب 1000 مہینے کھڑے کھڑے عبادت کرنے کا ثواب، 1000 months آپ عبادت کرو، یعنی 83 years and 4 months، 83 برس 4 مہینے کھڑے کھڑے عبادت کا ثواب۔ انشاءاللہ کہو کہ اس رات اب سے زندگی بھر شب قدر تلاش کریں۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، یہی حدیث ہے مگر دوسرے صحابی بیان کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارید لیلۃ القدر، مجھے لیلۃ القدر بتلائی گئی، پھر مجھے کسی بیوی نے بیدار کر دیا، ثم ایقظ اہلی فنسیتها، یعنی نیند لگ گئی۔ وہ نیند لگانے کا کارن یہ تھا اللہ کی طرف سے کہ آپ کو یہ رات بھلانی تھی۔ اور آگے فرمایا کہ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ، اور اس لیے بھلا دیا گیا کہ امت پھر قیامت تک 23ویں پکڑ کے بیٹھ جاتی۔ کئی بولوں نے سمجھ میں آ رہی بات؟ زیادہ بھلا دی گئی کہ وہ رات کون سی تھی، اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ سب کو یہ کہو کہ 5 راتیں تلاش کرو، اور وہ 10 رات جاگو تو سکہ لگ ہی جائے گا۔ کبھی کبھی چاند میں غلطیاں ہو جاتی ہیں تو 10 رات جاگ لو بھائی، کیا مشکل ہے۔ آگے کی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اطلبوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان فان غلبتم فلا تغلبوا علی السبع البواقی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اگر ایسا نہ کر سکو تو کم از کم اس کی آخری 7 راتوں سے بھی اس میں تلاش کر لو، یعنی 23 سے لے کر 23 تک میں بھی تلاش کرو تو چانسز ہے، یعنی جس نے 21 22 نہیں ملی تو آخری 7 رات تلاش کرو، اس میں ملنے کے چانسز رہتے ہیں، اور زیادہ تر اسی میں ہوتی۔ لہذا ساری احادیث کا خلاصہ مل کر 5 راتیں نکلتی، 21 23 25 27 اور 29۔ ہر عبادت گزار خاص کر کے طاق راتوں میں کھڑے رہنے والے ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ دلائل کی روح سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک نہ ایک شب قدر ضرور ہوتی ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اس بڑی عبادت کے بجائے اس رات کے اس رات میں جشن اور جلسے مناتے ہیں اور چراغاں کر کے پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ میں ایک بار دلی اترا تھا، باہر کے ملک سے آیا تھا، مجھے کینیڈا ایمبیسی میں پہنچنا تھا، تو میں رمضان میں باقاعدہ ڈائریکٹ بمبئی کی بجائے دلی اترا، اور اتفاق سے وہ بڑی 27ویں رات تھی۔ پوری دلی میں پٹاخے پھوٹ گئے مسلمانوں کے لیے، پوری دلی یہ سمجھتے ہیں بڑی رات پٹاخے پھوڑ، نعوذ باللہ استغفر۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرا کر کے عبادتیں کر رہے ہیں اور یہ چراغ جلا رہے ہیں اور پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ ابھی دلی کا ایک پروگرام ہے رمضان سے پہلے 15-16 تاریخ کو، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے وہاں عیدگاہ میں، تو انشاءاللہ کہیں گے۔ یہ مسئلے پہ کبھی کہنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ یوں سال بھر دلی میں پروگرام ہوتے ہیں، رمضان سے پہلے یہ پہلی بار ملا پروگرام، تو انشاءاللہ اس بڑے مجمع میں کہیں گے تو امت کو فائدہ ضرور ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے عبادہ بن ثابت نے بیان کیا، دھیان سے سنیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے متعین کرنے کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے نکلے باہر۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلے لوگوں کو بتانے کے لیے شب قدر۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ 2 مسلمان آدمی آپس میں جھگڑ رہے، یہ حدیث بخاری شریف میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتلانے کے لیے نکلا تھا کہ فلاں تاریخ کو شب قدر ہے یا آج شب قدر ہے،
لیکن فلاں آدمی مسلمان جھگڑ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو جھگڑے کی وجہ سے اٹھا دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، زور سے بولو، کہ روزہ اور جھگڑا دونوں ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ایک حدیث میں آیا ہے آگے کہ کوئی جھگڑنے کے لیے آئے تو کہہ دو میں روزے سے ہوں، رمضان چل رہا ہے۔ روزہ اور جھگڑا ساتھ گھر میں بھی نہیں ہونا چاہیے، کھاتے وقت بھی نہیں اور کسی وقت بھی نہیں، ہر وقت پیار محبت کا معاملہ کرو۔ ممکن ہے یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتلانے نکلے تو 23ویں رات تھی، اور اس کے بعد فرمایا اب اس کو 27ویں، 25ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ کیونکہ وہ 23ویں رات تھی تو 25، 27، 29 باقی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جھگڑا کر لیا تو اللہ نے اٹھا لی، اب وہ پیچھے آئے گی، اب جاؤ تلاش کرو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی یہ بتلانے کے لیے نکلے تھے مغرب کے بعد کہ یہ آج رات ہے، مگر جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے وہ رات اٹھا۔ اللہ ہمیں خاص کر رمضان میں جھگڑوں سے حفاظت فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، حدیث تو یہی ہے مگر اس میں ایک جملہ آیا ہے دوسری حدیث میں، ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى۔ اللہ اکبر! یہ امت کتنی غافل ہے، ان راتوں میں کیا کیا کر۔ فرمایا شب قدر ان راتوں میں تلاش کرو۔ فرمایا جس رات کو شب قدر ہوتی ہے اس رات زمین پر جتنے کنکر ہیں چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے، فرمایا اس کی جتنی تعداد ہے پوری دنیا میں، فرمایا اس سے زیادہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، یعنی زمین پر، پوری زمین پر جتنے کنکر ہیں دنیا میں اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ کے فرشتے اس رات میں زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں جبریل علیہ السلام کے ساتھ اور باقاعدہ لوگوں کو سلام کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے اور دوسری روایات سے خلاصہ یہ نکلا کہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں کھڑے رہنے کا اور عبادت کرنے کا اہتمام کیا جائے، انہی میں شب قدر کا وجود مل ہی جائے، یعنی جب پورا 10 دن رات جاگیں گے یا 5 رات تو اس میں وہ رات آئی جائے گی۔ ان 5 راتوں کو قیام کرنے والا لیلۃ القدر کو پا ہی لے گا۔ جس حدیث میں صرف 27ویں رات کا ذکر ہے، حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، یعنی بعض لوگ جو کہتے ہیں 27ویں رات ہوتی ہے وہ حدیث کمزور ہے، اس حدیث کا اعتبار نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر اس موضوع کی تمام روایات پر نگاہ ڈالی جائے تو وہ حدیث جن میں ان 5 طاق راتوں کی تخصیص کر دی گئی ہے تو ان کو 80 سال کے رمضان کی شب قدر پر محمول کیا جائے گا۔ اس تعویل کا سب سے بڑا قرینہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رمضان کی 23ویں رات تھی۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ بعض لوگ جو 27ویں رات کو بڑی مانتے ہیں، یہ حدیث تو ضعیف ہے، کمزور ہے، اس حدیث پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اور تمام احادیث کا یہ خلاصہ ہے کہ 5 راتیں زیادہ تر احادیث میں ذکر آئے، 21، 23، 25، 27، 29۔ اور جو لوگ 27 ہی مان کر بیٹھے ہیں تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار 23ویں بھی ہوئی اور آپ نے بتایا کہ 23ویں مگر مجھے بھلا دی گئی، لہذا 27 کو پکڑ کے بیٹھنا جہالت ہے۔ کبھی کبھی 5 برس میں ایک آدھ بار آ جاتی 27ویں کو، مگر ضروری نہیں کہ ہر بار آئی جائے۔ آگے کی حدیث آ رہی، عجیب حدیث ہے۔ حضرت عامر بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرماتے تھے۔ فرمایا اگر سردی کے موسم میں تمہیں رمضان مل جائے تو فرمایا کہ غنیمت یعنی بے حساب فائدہ مفت میں مل جاتا ہے،
علماء نے کیا لکھا ہے اس حدیث کا مطلب؟ حدیث کا مفہوم واضح ہے کہ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں. بھائی بولو نے سردیوں میں دن تو روزہ چھوٹا، ثواب وہی ملے گا جو لمبے روزوں میں ملتا ہے. کیونکہ اگر اسی سال سردی نہیں ہوتی گرمی ہوتی تو مسلمان رکھتے کہ نہیں رکھتے، لہٰذا ثواب گرمی کا ہی ملے گا لمبے روزوں کا. تو ایک تو سردی کے موسم میں دن چھوٹے ہوتے یہ فائدہ، اور پیاس کا تو کوئی تصور ہی نہیں آتا ہے سردی کے موسم میں. مگر انگلینڈ وغیرہ میں سردیاں ہوتی ہیں مگر 20-20 گھنٹے کا روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں، وہاں بالکل پتہ ہی نہیں چلتا. 4 گھنٹے میں مغرب بھی، عشاء بھی اور سحری بھی، 4 ہی گھنٹے. بھائی ذرا زور سے بولو نے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب اس سال تھوڑا 18 گھنٹے کا ہوگا میرے خیال سے. 4 گھنٹے میں مغرب، پونے گھنٹے کے بعد عشاء اور 1 گھنٹے کے بعد سحری لوگ رکھتے ہیں اور کام پر جاتے ہیں سخت سردیوں میں. اللہ تعالی ہمیں بھی ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. یہ حدیث نفل روزوں کے بارے میں آ رہی، یہ ہو گیا ابھی تک جو روایتیں آئی وہ رمضان کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان پورا سال روزہ رکھنا چاہے، پورا سال، کہ اگر فرمایا یہ مختصر عمل کر لے، فرمایا ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھ لے جب چاند کھل جاتا ہے. اور فرمایا قرآن سے ثابت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کوئی ایک آدمی ایک نیکی کرے گا تو اللہ اس کو 10 کے برابر ثواب دے گا، قرآن میں لکھا ہے. تو ایک روزہ رکھے گا تو بولو زور سے کتنے روزے کا ثواب ہوگا؟ 10. تو 3 روزے کا ثواب کتنا ہوگا؟ 30. اور ہر مہینے رکھے گا 30 روزے، تو اب بولو پورا سال روزے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ 11 مہینے یہ کر لو اور رمضان کے روزے پورے رکھ لو. فرمایا اللہ کے یہاں پورا سال تم روزے سے کہلاؤ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت کوہم ہلالی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا، یہ نئے نئے مسلمان، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اپنے اسلام کے بارے میں خبر کی کہ اللہ کے رسول میں نے اسلام قبول کر لیا. یہ صحابی کا نام ہے کوہم ہلالی. پھر میں نے وہاں 1 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا، لیکن میں دبلا پتلا ہو گیا اور میرا جسم کمزور پڑ گیا. یعنی جہاں یہ رہتے تھے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 برس کے بعد دیکھا تو بہت دبلے پتلے ہو گئے تھے. آگے آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچانا بھی نہیں. پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے میرا بدن دیکھ کر اوپر سے نیچے تک نگاہ ڈالا. پہلے چہرہ دیکھا پھر پورے بدن پر نگاہ مبارک ڈالا کہ یہ کون آیا ہے. اور پھر اوپر والے حصے پر، نیچے سے واپس اوپر والے حصے پر نظر ڈالی. پھر آپ نے مجھے پہچاننے کے لیے غور کیا کہ کون شخص آیا ہے. حضرت کوہم فرماتے ہیں ہلالی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں ہو کہ بار بار دیکھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پہچان پایا، تم کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں کوہمس ہلالی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اتنا کمزور کیسے نظر آ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول جب آپ سے اسلام قبول کیا اس کے بعد آج 1 سال ہو گیا، آج تک اسلام سے اتنی محبت ہو گئی کہ آج تک ایک روزہ نہیں چھوڑا ہے، روز روزہ رکھتا ہوں سوائے ان 5 دنوں کے کہ 2 عید اور ایام تشریق، بقرعید کے بعد کے 3، باقی سب دنوں میں روزہ رکھتا ہوں. فرمایا اس لیے کمزور ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑا، اور فرمایا کوئی رات سویا نہیں ہوں، دن کو تھوڑا آرام کر لیتا تھا، بس عبادت ہی عبادت میں رہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس نے یہ عمل بتایا کہ تو اپنے آپ کو پورا سال تکلیف میں ڈالے اور کھا، بس افطار روزہ ہی روزہ، روزہ ہی روزہ، اور سوتا بھی نہیں رات کو. تجھے کس نے یہ عمل دکھایا کہ پورا سال روزے رکھتا ہے؟ فرمایا ایسا تکلیف میں مت ڈال. کیا فرمایا؟ فرمایا صبر والے مہینے کے روزے
اور باقی مہینوں میں سے ہر ماہ میں ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے پورے رکھو، باقی جو 11 مہینے اس میں ایک روزہ رکھو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے کچھ اور زیادہ روزے کا حکم دے دو۔ فرمایا چلو 2 رکھو۔ آگے آ رہا ہے قلت زدنی اجد قوتا قال صم شہر الصبر من کل شہر 3 ایام۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 رکھ لیا کرو، ایک مہینے میں 2۔ فرمایا اللہ کے رسول کچھ اور بڑھا دو۔ تو آپ نے فرمایا چلو ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھو گے تو ہر پورے مہینے کا ثواب مل جائے گا۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، قرآن پاک میں جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 نیکی کا ثواب دیں گے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ فرمایا تو ایک روزہ تیرا 10 روزے کے برابر اور 3 روزے 10 روزے 30 روزے کے برابر، تو گویا پورا مہینہ تیرا روزے کی حالت میں ہوگا۔ 11 مہینے اسی طرح کر تو 11 مہینے کے روزے کے ساتھ ثواب ملے گا، اور رمضان کا پورا مہینے کا روزہ رکھ لے، پورا سال تیرا روزے میں گزرے گا۔ فرمایا اور امت کو بھی یہ بتاتا پھر فرمایا یہ سب کے لیے آسان نسخہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13ویں رات 14ویں، 13واں چاند 14واں چاند اور 15واں چاند، یہ 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور رکھتے تھے۔ اور بعض روایت دوسری باتوں میں کہ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو بھی رکھتے تھے پابندی کے ساتھ۔ حدیث کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ ایک مہینے میں 3 روزے رکھ لیے جائیں تو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اگر ساری زندگی یہی روٹین جاری رہا تو ساری زندگی روزوں کے ساتھ نکلے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم 3 ایام من کل شہر صوم الدہر کلہ۔ انہوں نے حدیث سنا ہے، فرمایا جو 3 دن کے روزے رکھے گا تو فرمایا اس طرح ہر مہینے رکھے گا تو فرمایا پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ 3 روزے رکھنا زمانے بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ہے، اور افطار کرنے کا، افطار کرو گے تو افطار کرنا بھی ثواب، یعنی روزہ نہیں رکھو گے تو بھی اس دن ثواب ہی ثواب ہے۔ تو ایک طرف کھانا بھی کھا رہے ہو، 3 دن روزے رکھو پورے مہینے کے روزے کا ثواب، اور 27 دن کھانا کھایا تو افطار بھی چالو رہا، کھانا بھی چالو رہا، اور ثواب کا ثواب مل گیا۔ چونکہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، اس طرح ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی وجہ سے 30 روزوں کا بھی ثواب مل جاتا ہے، اور 36 اور 26 27 دن افطار کرنے کی سہولت بھی مل جاتی ہے۔ بھائی 3 روزے رکھو، 27 دن کھانا کھاؤ، ثواب پورے مہینے کا ملے گا۔ شیخ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روزے سے بھی ملتی ہے، من صام الابد فلا صام ولا افطر۔ فرمایا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا نہ افطار کیا، یعنی جو آدمی مسلسل روزہ رکھے تو فرمایا ایسا سمجھو اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، اور افطار بھی نہیں۔ افطار اس لیے نہیں کیا کہ روزہ رکھا پوری زندگی اور ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ تکلیف، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، جب شریعت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی روزہ رکھو تو آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی البتہ یہ سنت تھی اور انہوں نے یہ روزے رکھے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ کے روزے۔ پھر بعد میں وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار بھی کرتے تھے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزوں کو پورے زمانے کے روزوں کا ثواب برقرار دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم پورا سال روزے مت رکھو، ہر مہینے میں 3 روزے رکھو۔ اور فرمایا کوئی کہے کہ نہیں میں تو کروں گا، تو فرمایا یاد رکھو مجھے اللہ نے بتایا میں تم سے زیادہ، تم صحابہ سے فرمایا اور امت سے فرمایا تم تمام سے زیادہ، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، لہذا میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے وہ رکھتے تھے اور 2 روزے سوم اور جمعرات کو رکھتے تھے۔ لہذا جو آدمی مہینے کے 3 روزے رکھے گا اس کو پورے مہینے کا ثواب ملے گا، اور ہر مہینے 3 کرے گا تو پورے سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ عبداللہ بن عباس بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سفر ہونا یا گھر پر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ نہیں چھوڑتے، بہت بڑا ثواب۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہدایت بیان کر رہے ہیں، ایک گاؤڑی آدمی، بدو آدمی، ویلیجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھونا ہوا خرگوش اور اس کے ساتھ اس کا سالن بھی لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش بھی کھایا۔ خرگوش کو کیا کہتے ہیں گجراتی؟ سسلا، بھونا ہوا تندور، اور اس کا سالن بھی بنا کے لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے اور کھایا نہیں، صحابہ بھی رک گئے اور کچھ نہیں کھایا، اور جو بدو آیا تھا دیہاتی وہ بھی رک گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں نہیں کھا رہا؟ بدو سے کہا جو کھانا لے کر آیا۔ اس نے کہا میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا ہوں، جو گاؤں سے آیا تھا مدینہ پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے روزے رکھنے ہیں تو چمک والے یعنی چاندنی راتوں کے 3 روزے رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں جس میں چاند چمکتا ہے اس کے بہت زیادہ ثواب ہے، فرمایا اس کا روزہ رکھا۔ اس لیے یہ حدیث یاد رکھنا، 3 روزے رکھ لیے تو مہینے بھر کا ثواب، ہر مہینے 3 رکھے تو پورے سال کا ثواب، اور یہ روٹین پوری زندگی رہا تو پوری زندگی روزے کا ثواب ملے گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز روزہ رکھنے کو پسند نہیں فرمایا، اور حدیث میں بتلا دیا جو پوری زندگی روزہ رکھے گا یہ سمجھو اس نے روزہ رکھا ہی نہیں، اللہ کا حکم نہیں، لہذا روزے کا ثواب ہی نہیں ملے گا۔ سال کے 6 دن روزہ رکھنا منع، ہمارے حنفی مسلک میں 5 دن۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ جو ہیں جمعے کا ایک خاص روزہ کہتے تھے کہ جمعہ کو تو روزہ رکھنا ضروری ہے، جیسے ہماری عورتیں 4 مہینے کے روزے کو بہت ضروری سمجھتی، بعض عورتیں رکھتی 4 مہینے کے روزے، ہمیں تو 4 مہینے کے روزے رکھتی، شریعت سے ثابت نہیں۔ کدھر گیا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں 6 دنوں کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ایک تو ایام تشریق کے 3 دن، ایام تشریق کس کو کہتے ہیں؟ بقرعید کے بعد کتنے دن؟ 3 دن، 3 دنوں۔ عید الفطر 4 اور عید الاضحیٰ بولو کتنے ہو گئے؟ 5۔ اور اس زمانے میں بعض لوگ جمعے کے دن کو خاص کر کے روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کینسل کرایا تھا کہ واجب سمجھتے ہیں، رکھنا ہے تو نفل رکھو۔ لہذا آج بھی کوئی کہ فلاں دن ہی روزہ رکھو گے تو ہی ثواب ملے گا، تو روزہ شمار نہیں ہوگا، اس لیے منع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کوئی بدعت ہوتی تھی، جیسے جمعے کے دن خاص روزہ رکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کینسل کروایا تھا، آج بھی وہ کینسل ہے، کوئی نہیں رکھتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دی کہ آپ جب تہجد پڑھتے تھے تو ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے، ہر 2 رکعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے۔ 1-2 حدیث چھوٹی چھوٹی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جعل البرکۃ فی السحور والکیل، بے شک اللہ تعالیٰ نے سحری کے کھانے میں اور ناپ تول میں برکت رکھی۔ حدیث میں بتلایا جا رہا ہے کہ جو لوگ رات کا کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور سحری نہیں کرتے، ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ تم نے نبی کی ایک سنت کو چھوڑا۔ چاہے 2-4 کھجور کھا لو، آگے آئے گا کہ اگر کسی کو کچھ نہ ملے تو سب سے بہترین کھانا سحری میں کھجور کا کھانا۔ کسی کو کھانا نہ چلے تو فروٹ کھا لے، مگر کھا لے ضرور، سنت نہ چھوڑے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من اراد ان یصوم فلیتسحر بشیء، جو روزہ رکھنا چاہتا وہ کسی چیز کے ساتھ بھی سحری کر لیا کرے، سحری نہ چھوڑے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت نکلے، ان خالد بن معدان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هلم الى الغداء المبارک عن السحور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سحری کے وقت نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ برکت کا کھانا کھا لو، اور آپ کی مراد سحری کا کھانا تھا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی مہمان بھی مل جائے، مسافر مل جائے، جیسے رمضان میں لوگ چندہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو فرمایا ان کو سحری کا کھانا کھلاؤ، یہ برکت کا کھانا۔ جیسے افطار کرانے پر ڈبل روزے کا ثواب ہے، کسی کو سحری کرا دو گے تو روزے کی شروعات کرا دی، اللہ امید ہے اللہ تمہیں بھی ڈبل روزے کا ثواب عطا۔
میں بھی کلکتہ میں تھا پرسوں، بہت بڑا مجمع تھا، تو اخیر میں 10-15 منٹ اسی پر بیان کر دی۔ میں نے کہا غریب آدمی ہو آپ، 2 وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں، ایسا نہ سمجھو میں غریب ہوں۔ اگر کوئی مسافر مل گیا آپ کے علاقے میں، مدرسوں سے چندہ کرنے کے لیے آ گیا، سوکھی ساکی روٹی بھی چٹنی بھی کھلا دو گے، اللہ آپ کو ڈبل روزے کا ثواب دے دے۔ جیسے افطار کرنے پر ڈبل روزے کا ثواب ہے، اس پر بھی ڈبل روزے کا ثواب ہے۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کا کھانا ضرور کھایا کرو کیونکہ وہ برکت کی چیز ہے، اور جس نے چھوڑ دی سمجھ لو اس نے برکت کو چھوڑ دیا۔ جب بدن میں برکت مل رہی تو آدمی کیوں چھوڑے؟ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ آدمی اتنا بھی نہ کھائے سحری میں کہ پورا دن ڈکاریں کھاتا رہے، مقدار کے مطابق کھا لے کہ بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے کھانے کا دیا، اتنا کہ جو دوپہر کو کھاتے تھے 11 مہینے، اللہ نے وہ دوپہر کا کھانا سحری میں کر دیا۔ اور روزہ اسی لیے دیا، روزے کا جو فلسفہ ہے وہ یہ کہ 11 مہینے کھا کھا کر جو اندر کچڑا جمع ہوا ہے، کم کھا کر اس کچڑے کو صاف کرو۔ اس لیے حدیث میں فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو تندرست رہو۔ یہ جم والے جو ہیں، جتنے جم ماسٹر ہیں، وہ اکثر بھوک کرواتے ہیں۔ جب بدن موٹا ہو جاتا ہے تو کچھ چیزیں کھلائی جاتی، فرمایا یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے۔ تو بھی روزے جیسا ہی ہے، کھانا کھاتے ہیں مگر روزہ بدن کا کچرا نکالنے کے لیے وہ لوگ بھی جو ہے کچھ چیزیں کھلاتے ہیں کہ یہی چیز کھاؤ، فیٹ والی کوئی چیز مت کھاؤ۔ شریعت میں بھی یہی کہا گیا کہ ہلکا سا کھانا کھا لو سحری کے وقت، سال بھر کا کچرا جو جمع ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بیماریوں کو ختم کر دے۔ مگر لوگ کرتے نہیں نا، بلکہ وہ کھانا ڈبل کر دیتے ہیں۔ 11 مہینے جو کھاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ رمضان تو آئٹم کھانے کا ہی مہینہ ہے، اسی لیے وہ بیماریاں جاتی ہیں۔ کر کے تو دیکھے۔ میرے ماموں صاحب تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، قاری یوسف بداد صاحب رحمۃ، انگلینڈ میں رہتے تھے۔ ہم لوگ جو افطاری میں ٹوٹ پڑتے ہیں نا، وہ سیدھے ایک کھجور کھا کر روٹی کھا لیتے ہیں سیدھے، کبھی سموسا بھجیا میٹھی چیزیں، اس لیے تندرستی آخر تک بڑھاپا آ گیا، ایسی تندرستی تھے اگلے دن بھی چلتے تھے، اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ قاری یوسف بداد صاحب میرے ماموں تھے، یہاں جامعہ حسینیہ کے فارغ تھے، اور جامعہ حسینیہ میں انہوں نے 1 آدھ سال پڑھایا بھی تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کے صاف کرنے کے لیے مہینہ رکھا ہے، اور ہم وہی چیز ڈبل کھاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں۔ جتنی بھی بیماریاں آپ غور کرو، کھانے ہی سے بیماریاں آتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھانے کے طریقے ہیں اس میں بھی بیماریوں کی شفا تھی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت میں بیماری ہے، خاص کر گائے کے گوشت میں، حدیث میں گائے کے گوشت کا ذکر ہے، ہر گوشت میں نہیں، گائے کے گوشت میں۔ کون سی بیماری ہے؟ کولیسٹرول کی بیماری، جیسے خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ تو دوسری حدیث میں اس کا علاج بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گوشت میں، گائے کے گوشت میں بیماری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت میں ہمیشہ دودھ ہی ڈالتے ہیں۔ آپ لوگ لوکی بولتے ہیں، دودھی بولتے ہیں گجراتی میں۔ لوکی اور دودھی میں اللہ نے کولسٹرول کا، بلڈ پریشر کی شفا رکھی۔ تو جو کولسٹرول ہے گوشت میں، اللہ تعالیٰ نے دودھی اور لوکی کے ذریعے اس کا نکال کر کے اس کو پھینک دیتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے یہاں مہمان بھی تشریف لے گئے تو آپ ڈھونڈتے تھے کہ بھئی لوکی کیوں نہیں ڈالی، لوکی ہے کہ نہیں ہے، مگر ہم لوگوں کو گوشت کے بغیر اچھا ہی نہیں لگتا، لوکی ڈال کے کھاؤ، یا اس کا الگ سالن پکا لو، اس کے اوپر سے کھا لو، یا پہلے کھا لو بعد میں گوشت کھاؤ، تو پھر کولیسٹرول اور بی پی کبھی نہیں آئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی یہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے، 1400 سال کے بعد سائنس والوں نے اس پر ریسرچ کیا اور بتایا کہ اس کے گوشت میں سب سے زیادہ کولیسٹرول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار کھایا ہے گائے کا گوشت، زیادہ تر اونٹ کھانے میں آیا، بکریاں کھانے میں آیا۔
کہنے کا منشا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ گائے کے گوشت میں بیماری، اور فرمایا اس کے دودھ میں شفا ہے۔ دیکھ لو، آپ کر کے دیکھ لو، گائے کا دودھ استعمال کر کے دیکھو، بھینس کے دودھ میں بھی آپ کو کولیسٹرول مل سکتا ہے، گائے سے کم ہے مگر ہے ضرور۔ کلکتہ گیا تھا تو وہاں بھینس کا دودھ ملتا ہی نہیں، گائے ہی کا لوگ استعمال کرتے، بیرونی ممالک میں گائے ہی کا دودھ استعمال کرتے، شفا ہے۔ آدمی کو اس نیت سے پینا چاہیے، چائے بھی اسی کی پینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بس اب تو رمضان کی باتیں شروع ہوگی، اس لیے انشاءاللہ العزیز آئندہ پیر کو بھی رمضان، ابھی سحری کا بیان چل رہا ہے، ابھی بہت لمبا چوڑا بیان باقی ہے، اور ابھی 2 ہفتے جو ہے بیان چالو رہے گا۔ اب حضرات سے گزارش ہے خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لے کر آئیں۔ رمضان کی اتنی فضیلت ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا، ایک نفل ادا کرو فرض کا ثواب، اور فرض ادا کرو 70 فرض کا ثواب، یعنی 70 فرض کے برابر۔ بخاری شریف میں حدیث آئی ہے کہ اگر کوئی رمضان میں عمرہ بھی کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہر چیز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بھائی بولو نا، انشاءاللہ کرو گے نا؟ اور یہ جتنی باتیں سنی ابھی سے اپنے محلے میں لوگوں، جو روزہ نہیں رکھتے ان کو پکڑو، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو پکڑو، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو پکڑو، سمجھاؤ ان کو، شب قدر کی فضیلت بتاؤ، افطار کرنا، سحری کرنا، افطار کرانا، سحری کرانا، اس کی فضیلت بتاؤ۔ اس لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان شروع ہوتا ہے پھر جو ہے رمضان کی باتیں شروع کرتے ہیں۔ بھائی گھوڑے چھوٹ گئے، اب طبیلہ بنا رہے ہو، گھروں میں پانی گھس گیا، اب پار باندھ رہے ہو۔ اس لیے بولو انشاءاللہ پہلے سے محنت کریں گے نا۔ اور جو حضرات دنیا بھر میں بیٹھ کر ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان تمام سے گزارش ہے کہ آپ کو جب یہ ویڈیو مل جائے تو آپ سنیں بھی۔ ابھی آپ نے سنا تو صحیح، آپ جو بیرونی ممالک میں بیٹھ کر لوگ سنتے ہیں، ان تمام حضرات سے گزارش ہے جو آواز سن رہے ہیں، تو آپ بھی اپنے اپنے ملکوں میں جو ہے رمضان کے لیے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دو، تاکہ جو روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تراویح نہیں پڑھتے، شب قدر کی تلاش نہیں کرتے، سب اللہ کے دین میں لگ جائے، رمضان کی قدر کرنے والے بنے۔ چٹھی لکھی آپ نے؟ کون سا مدرسہ ہے؟ جائیے باہر جاؤ۔ یہ مولانا حیدر صاحب آئے ہیں سیتامڑھی بہار سے، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج پہلی بار آئے ہیں۔ اور حضرات ان کو للہ صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات سے امداد کرتے جائیں۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ جو لوگ باہر کے صوبوں میں، گجرات سے باہر، انڈیا سے باہر بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ہر ایک کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے ہمارے علماء کو، دین کے داعیوں کو، خانقاہ والوں کو، ہر دیندار مسلمان مرد عورت کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ رمضان کے بیانات شروع کر دے، تاکہ امت فیض حاصل کر کے رمضان کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح تندرست خوبصورت اولاد عطا فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ کلکتہ میں مولانا حبیب الرحمان صاحب کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا، اے اللہ اس بزرگ کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے ماں
باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، پردادیاں پرنانیاں، بھائی بہن، اولادیں، رشتہ دار، ہمارے اساتذہ، اے اللہ سب کی مکمل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہماری ان مجلسوں کو سو کا ثواب، ہماری ان مجلسوں کا ثواب پوری امت تک آپ پہنچا دیں۔ اے اللہ رب رحیم و کریم ہے، ہمارے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم نے آج تک جتنے پچھلے مرحومین کے لیے دعا کی، آج بھی ان کے لیے مانگتے ہیں، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہماری اولادوں کو دین کی تعلیم سے بھی مالا مال فرما اور دنیا کی تعلیم سے بھی مالا مال فرما۔ بہت جگہ ایگزام چل رہی اسکولوں میں، مدرسوں میں، ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما برحمتک یا رب۔